السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ ناظرین، کینیا میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد صحافی ارشد شریف صاحب کی میت اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی گزشتہ رات، اور اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ وہاں پر موجود تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے بھی فواد چودھری صاحب، مراد سعید صاحب موجود تھے، دیگر صحافی بھی موجود تھے، اور اس موقع کے اوپر جو اہل خانہ تھے ارشد شریف صاحب کے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور ساتھ خاصا ایک سوگوار ماحول تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تدفین کی اگر بات کریں تو کل دوپہر 2 بجے کا وقت جو ہے وہ نماز جنازہ کا بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو H11 کا قبرستان ہے اس میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور پوسٹ مارٹم کے حوالے سے اگر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں تو جو میڈیکل بورڈ تھا اس میں مزید 2 ڈاکٹرز کا اضافہ کیا گیا ہے، اور پیمز اسپتال کے یہ 2 ڈاکٹرز ہوں گے جن کو اس ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جو پوسٹ مارٹم کریں گے، اور جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کے بعد وہ سرفیس کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ لیول کی انویسٹیگیشن ہوگی وہ بھی پروسیڈ کر چکی ہے، اور پہلے 3 رکنی یہ کمیٹی تھی جو کہ کینیا جا کے تحقیقات کرے گی، لیکن اب اس میں 1 ممبر کو کم کیا گیا اور 2 رکن ہیں اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں IB اور FIA کے افسران جو ہیں وہ شامل ہوں گے۔ بہرحال اس پہ حکومت کا رسپانس بھی سامنے آیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پر سابق وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ارشد شریف صاحب کا جو قتل کا کیس ہے اس کو سیاست کے لیے عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں۔ اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی میاں نواز شریف صاحب کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران خان صاحب مارچ کرنے جا رہے ہیں یہ دراصل کسی پالیٹکس کے لیے نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک کے لیے نہیں ہے، قومی مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے کہ آیا جو مارچ ہے اس پر خاصا رد عمل حکومت کا سامنے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بھی آج جو ہے وہ خطاب کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم بتائیں گے کہ یہ سب سے بڑا مارچ ہوگا پاکستان کی تاریخ کا، جو کہ جمعے کے دن صبح 11 بجے لاہور کے لبرٹی چوک سے کرنے کا عمران خان صاحب نے آغاز کیا ہے۔ تو ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں، ایاز امیر صاحب اور امتیاز عالم صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ایاز صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ پہلے تو بطور ایک صحافی کس طرح سے آپ نے ریسیو کیا ہے ارشد شریف صاحب کی اس ٹریجک ڈیتھ کو، اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیسے انویسٹیگیشن پروسیڈ کرنی چاہیے کہ انصاف مل سکے ان کے اہل خانہ کو؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کینیا کے جو حالات ہیں وہاں کیا ہوا وہ ساری کی ساری معلومات ہمارے پاس سامنے نہیں آئی۔ جو کمیٹی بنائی ہے گورنمنٹ نے، اور جو کہہ رہی ہے کہ ہم جا کے وہاں انویسٹیگیٹ کریں گے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز فیکٹس جو ہیں کون سے ریویل کرتے ہیں۔ لیکن جو بنیادی سارا چیز ہے اس میں یہ ہے کہ ارشد شریف کو اس ملک سے جانا کیوں پڑا، وہ کیوں اپنی جان بچا کر یہاں سے، کیا بات کیا تھی، کون سا ڈر تھا، کون سا خوف تھا، وہ کون سا ماحول تھا جس نے مجبور کیا ارشد شریف کو جانے کے لیے؟ سوال تو اس سوال کا جواب آنا چاہیے، اور وہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو ایک انٹرویو ہوا تھا اور جس میں شہباز گل بھی تھا، ان کے ریمارکس سے پھر جو حشر شہباز گل کا کیا گیا، تو وہ جو تھا سارا ماحول اس کی وجہ سے وہ باہر گئے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز تھی جس نے مجبور کیا۔ جی ایاز صاحب، دبئی کے اندر جو ان کا سٹے تھا اس کے اوپر بھی خاصی گفتگو کی جا رہی ہے کہ وہ اتنا شارٹ کیوں کرنا پڑا، کیا پریشر تھا؟ اس کے علاوہ ان کے وکیل کا بھی یہ مسٹیریس سا بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ ایکسٹریڈیشن کی بھی کوشش کی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے۔ آپ بائی کرتے ہیں اس آرگیومنٹ کو کہ ایسا ہو رہا تھا؟ دیکھیے، ہمارے پاس پورے فیکٹس نہیں ہیں، مختلف خبریں آ رہی ہیں دبئی کے، ان کی دبئی کے سٹے کے حوالے سے، لیکن ایک بات تو واضح ہے نا کہ وہ دبئی میں ٹھہر نہیں سکے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں ان کو وہاں سے ایکسٹراڈائٹ کرنا نہیں، ڈیپورٹ کرنے کے لیے خط کوئی گیا نہیں گیا، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ وہاں سے ان کو دبئی سے بھی چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو یہ چیز بھی انرتھ کرنی چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے۔ انویسٹیگیٹ کون کرے گا؟ لیکن دیکھنا ہے کہ وہ دبئی میں کیوں نہیں ٹھہر سکے، ایسی کون سی آفت آ گئی تھی، کیا چیز ہو گئی تھی، کون سا طوفان انہیں برپا کر دیا تھا کہ پہلے یہاں سے گئے پھر وہاں بھی نہ ٹھہر سکے۔ تو یہ چیز پتہ نہیں سامنے آتی ہے ہی نہیں، پر دبئی کے سٹے کے بارے میں ہمارے پاس تمام معلومات ہمارے سامنے نہیں ہیں۔
بالکل. امتیاز عالم صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کا اکاؤنٹ کیا ہے اس سارے واقعے کے اوپر؟ خاصا افسوسناک واقعہ یہ، اور جس طرح سے ان کو گن ڈاؤن کیا گیا ہے اس کے بعد پولیس جو کینیا کی ہے وہ بھی اپنے بیان تبدیل کر رہی ہے. آج بیان تبدیل کر کے پولیس کہہ رہی ہے کہ پہلے پولیس پر فائرنگ ہوئی، انہوں نے کاؤنٹر فائر کیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مسٹری جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو پا رہی اب تک؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا خوفناک واقعہ ہے، اور ایک اور صحافی قتل ہو گیا اس ملک میں. پہلے 130 صحافی مارے گئے ہیں ماورائے عدالت، اور کسی ایک ملزم کو سزا نہیں ہو سکی. سلیم شہزاد کے کیس کی طرح مجھے یہ کیس بھی بہت پیچیدہ لگتا ہے. جو سوالات اٹھائے ہیں میرے دوست نے، میں ان سے اتفاق کہ انہیں کس نے مجبور کیا، کس نے دھمکی دی. یہ بات انور بیگ صاحب جو ان کے قریبی دوست تھے ارشد شریف کے، اور عمران خان نے کنفرم کی ہے. اور انور بیگ صاحب نے تو اپنی ذاتی طور پہ کہا ہے، جو ان کی بات چیت ارشد شریف سے ہوئی ہے کہ ہوتی رہی ہے، کہ وہ انہیں ان کی زندگی کو خطرہ تھا اور انہیں اچانک یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑا. ایک تو یہ بات ہے کن سے خطرہ تھا، کیا تھریٹ تھے، یہ پتہ لگایا جائے. دوسرا یہ کہ وہ مجھے انور بیگ صاحب ہی کا حوالہ دینا پڑ رہا ہے کہ وہ ان کے قریبی دوست ہیں. ان سے ان کی بات ہوئی ہے ارشد شریف کی کہ انہیں وہاں کی سیکیورٹی کے ادارے نے کہا UAE میں کہ آپ ملک چھوڑ دیں. جو تیسری بات مجھے بڑی آگے چلاتا ہوں ایاز امین صاحب کی بات کو، کہ وہ آخر کینیا کیوں گئے؟ اگر ان کے پاس ویزا نہیں تھا وہ نیپال جا سکتے تھے، وہ مالدیو جا سکتے تھے. دنیا کے 10-12 ملک اور ہیں. تو ظاہر ہے کہ کینیا میں کوئی ان کے لیے رہنے کا یا کوئی ان کا دوست یا رابطہ تھا. وہ کون لوگ تھے، وہ کینیا کیوں گئے؟ پھر کینیا میں جو ان کے ساتھ 2 لوگ تھے وہ کون تھے، ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا، وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اگر تو صرف جان بچانے کے لیے گئے تھے تو پھر تو کوئی سوال دوسرا ہو جاتا ہے. اگر وہ کر نہیں رہے تھے تو ظاہر ہے کہ چھپے بیٹھے تھے. تو پھر یہ قتل ہوا کیسے؟ کیونکہ یہ جو کینیا میں بھی بڑی مافیاز کی جنگیں چلتی ہیں، اسلحے کی مافیا بھی ہے، بالکل، کاروں کی مافیا بھی ہے، ڈرگس کی مافیا بھی ہے، وہاں پہ جہادی بھی آتے رہتے ہیں. پولیس کے ڈیتھ سکواڈز بھی ہیں جی جو پیسے لے کر کلنگز کرتے ہیں. ڈاکیومنٹریز موجود ہیں اس پہ. کہ اس میں وہ جو 2 بندے ہیں ان تک رسائی نہیں ہوئی ہے. پھر یہ جو حکومت نے کیا ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کیا. اس پر لوگ مطمئن نہیں ہوں گے. یہ جو IB کا افسر اور FIA کا افسر گیا ہے، سوالات اٹھ گئے ہیں. اور یہ UN کے تحت ہونی چاہیے، یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اس کی تفتیش دینی چاہیے. کامن ویلتھ کا ملک ہے، ہم بھی کامن ویلتھ کا حصہ ہے. تو حکومت کیوں نہیں اسکاٹ لینڈ سے، تاکہ اعتراض ہی نہ ہو صحیح کہ جی حکومت نے تو پارٹی تھی یا ایجنسیز پارٹی ہیں. اب تو ICR نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تفتیش جاری ہونی چاہیے. اور یہ کہ اس سے پہلے اسپیکولیشن کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. حقائق سامنے آئیں گے. اب پولیس وہاں پہ وہی کرتی لگ رہی ہے جو یہاں ماورائے قتل کے بعد پولیس کہانیاں بدلتی اور بناتی ہے. جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اندوہناک قتل ہے اور ایک قابل مذمت ہے. اس پر تمام سول سوسائٹی کو، تمام صحافی برادری کو، سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. نظریاتی اختلاف اپنی جگہ ہیں، اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، لیکن حق کے اظہار پہ یہ حملہ ہے اور میڈیا فریڈم پہ بھی حملہ ہے. مجھے بڑا بنیادی اختلافات رہے ہیں ارشد شریف سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قتل افسوسناک، اندوہناک اور میرا ذاتی نقصان ہے. وہ بڑے اچھے انسان بھی تھے، بڑے ملنسار تھے، بڑے مہذب شخص تھے. ٹھیک ہے ایاز صاحب، آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جی ایاز صاحب آپ سے پوچھنا یہ چاہیں گے کہ ابھی جو انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں اس حوالے سے پہلے بھی ایسے کیسز ہو چکے ہیں. سلیم شہزاد کے کیس کا ذکر کیا امتیاز عالم صاحب نے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. حامد میر کمیشن کی رپورٹ آج تک سرفیس نہیں کر سکی. ابصار عالم صاحب پر فائرنگ ہوتی ہے، اس کا کوئی گتھی نہیں سلجھی. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس بار جسٹس جو ہے وہ ہو جائے گی، آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کرمنل کون ہے؟ بالکل نہیں. یہ تو مطلب کیسے وہ کریں گے؟ یہاں پہ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ وہ جو واقعات ہیں جو کینیا پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں گئے، روڈ بلاک تھا، نہیں تھا، سڑک تھی، وہاں تھی، فائرنگ تھی، مسٹیکن آئیڈینٹی تھی. پر اگر یہ ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس حقائق نہیں ہیں. اگر کوئی کانسپیرسی تھی تو کیا آپ
یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں کی کوئی ٹیم جائے گی اور وہ کانسپیریسی سامنے آ جائیں گی کہ ایسی بات میرا خیال ہے نہیں. یہ بھی بس پردہ پوشی اس چیز پہ ہوگی. لیکن جو ہمارے جو کل اداروں کا ایک بڑا سخت سا وہ ریاکشن تھا کہ جی کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, ایسپریشنز کاسٹ کی جا رہی ہیں اور یہ قابل مذمت ہے, اور ہم حکومت سے کہتے ہیں, ہم نے کہا ہے کہ سخت ایکشن لینا چاہیے اور حقائق سامنے آنے چاہیے. پر وہیں سے اس سوال کا جواب اٹھنا چاہیے کہ ایسی کون سی چیز ہوئی تھی جس کی وجہ سے ارشد شریف کو باہر جانا پڑا. وہ جو واقعات تھے, جو ٹی وی پہ جو بھی انٹرویو تھا اور جو بھی شہباز گل تھا کوئی اور, آپ دیکھ تو نہیں کہ کون سی اس میں مطلب کیا آپ ہے, آپ ایک بہت آپ کا وہ حساس بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کسی معاملے کو تو ٹرائل ہونا چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, انڈر دا لا گرفتاری ہونی چاہیے. یہ پاکستان میں کون سا ماحول یہ بن گیا ہے کہ آپ اٹھا لیں, الٹا کر دیں, کپڑے اتار دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. یہ کون سا ماحول بنتا جا رہا ہے؟ اور ایک واقعہ نہیں ہوا, یہ تو سب سے ٹریجک ہے ارشد شریف کا, کیونکہ آخر میں وہ جان گئی, گولی لگی ایک اور پرائے دیش میں جا کے لگی. لیکن آپ یہ سلسلہ دیکھیں, آپ وہ پورا کانٹیکسٹ دیکھیں تو بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں تو آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کس قسم کا ماحول ہمارے دیش میں بن رہا ہے. یہ کیا یہ چیز ہو رہی ہے, اور اتنا یہ جو ہے عدم برداشت اور اتنی حساسیت کیوں ہو گئی ہے یہاں پہ. اگر آپ خطرات دیکھیں پاکستان کو ارد گرد جو ہیں, بلوچستان سے لے کر افغانستان اور ٹی ٹی پی تک, اور اندرونی جو معاملات ہیں, بہت ہی اکنامک سچویشن بھی آپ بیچ میں ڈالتے ہیں تو بہت ہے. لیکن کیا اس کا ریسپانس یہ ہے کہ فلانے ایم این اے کو پکڑو تو اس کے گلے میں تختی ایک ٹانگ دو, کوئی سینیٹر ہے سواتی تو اس کے ساتھ یہ کر دو, اس کے سامنے اس کے بچوں کے سامنے اسے مارنا پیٹنا آپ شروع کر دیں. یہ کون سا ماحول اس ملک میں بن رہا ہے؟ یہ کون سی, اور ہم کہہ رہے ہیں جمہوریت ہے بھائی, یہ خاک جمہوریت ہے یہ, اور رول آف لا ہے, کون سا رول آف لا ہے؟ تو ایاز صاحب جو آپ آرگیومنٹ کر رہے ہیں, پی ڈی ایم کی حکومت اور ان کے جو دیگر سیاسی رہنما خود یہ کمپلین کرتے رہے ہیں کہ ہمارے خلاف لا کو استعمال کیا پچھلی ٹرم میں, تو کیا لیسن نہیں لیا انہوں نے کہ اگر وہ یہ سب ہوتا دیکھ رہے ہیں اور کوئی خاص انیشیٹو نہیں سامنے آ رہا گورنمنٹ کا, تو بھول گئے ہیں کیا جو ان کا اپنا ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا پہلے اس کو؟ نہیں, اس میں دیکھیے یہ قانون کے تحت آپ چیز کریں, یہ کون کون سی چیزیں ہو رہی ہیں, کون سی حکومت کر رہی ہے. پہلے تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ حکومتیں ہیں کتنی یہاں پہ پاکستان میں, کون سی سامنے ہے, کون سی پیچھے ہے. یہ سارا ایک جو سچویشن بن رہا ہے بڑا خوفناک سچویشن ہے. اور آپ یہ بالکل پھر وہ سوال اٹھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اور اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, اس سے حاصل ہم کیا کر رہے ہیں, مطلب واٹ آر وی اچیونگ, پرپز کیا ہے ان ساری چیزوں کا. کیا حملہ تو ہمیں ہو رہا ہے, ٹی ٹی پی سے ہو رہا ہے, پورا بلوچستان شورش کی گرفت میں ہے. وہ ہماری مین اسٹریم میڈیا میں وہ رپورٹ نہیں ہوتی, وہ نہیں ہوتا. جس طریقے سے ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے بلوچستان کے حالات کے بارے میں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا میں اور جو ہمارے بڑے شہر ہیں, پاور سینٹرز ہیں, کمرشلز ہیں, ان میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دور ہے بلوچستان, پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے, وہاں پہ ہو رہا ہے یہ بی ایل اے اور فلانا کیا چیزیں ہیں. پر یہ بڑے ریل سنگین خطرات ہیں, اور اس کے بیچ میں ایسی چیزیں کر کے تو یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ ساری چیزوں کو ملائیں تو جو ہے وہ دل جو ہے اس میں خوف جو ہے وہ اٹھتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. بالکل تشویشناک صورتحال ہے. امتیاز صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے جو پولیٹیکل رسپانس رہا ہے ارشد شریف صاحب کی اسیسینیشن کے اوپر, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لوگ عمران خان صاحب کو اکیوز کر رہے ہیں کہ آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس معاملے کو, جمعرات کو جنازہ ہے اور جمعے کو آپ نے مارچ کا اعلان کر دیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل اینگلنگ بھی کی جا رہی ہے اس واقعے کے اوپر؟ دیکھیں سیاستدان تو ہر مسئلے پہ کھیلتے ہیں, اور یہ کہ اس مسئلے کو اٹھانا ایک اچھی سیاست ہے, بری نہیں ہے. اور کہ بھئی ایک بندہ قتل ہو گیا ہے, کیوں قتل ہو گیا ہے,
ایک جان گئی ہے اور ایک صحافی ہے وہ ملک سے جانا پڑا ہے اسے. تو یہ ایک اہم ایشو ہے, سیاسی ایشو ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بات یہ تو بات تلاش کرنی چاہیے کہ وہ گئے کیوں, کس نے دباؤ ڈالا اتنا, پھر وہ دبئی سے کیوں جانا پڑا. امتیاز صاحب قطع کلامی کی معذرت, لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کون ان کو تھریٹ کر رہا تھا, میں نے ہی ان کو ایڈوائز کیا تھا آپ چلے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اگر اتنی ہائی پروفائل انفارمیشن ہے تو شامل تفتیش ان کو بھی ہونا چاہیے؟ پھر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اپنی انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے, لیکن ہمیں دو باتوں کا فرق کرنا چاہیے. ایک ان کا یہاں سے جانا اور پھر دبئی سے نکالا جانا, اور پھر دوسری بات ہے, دوسرا پہلو ہے وہاں قتل ہو جانا. ممکن ہے ان دو واقعات کا قتل ہونے سے تعلق نہ ہو, وہ حادثہ ہی ہو, لیکن وہ حادثہ اب لوگ حادثے کے طور پہ قبول کرنے کے تیار نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کے جو مضمرات ہیں جانے کے اور اسباب جو ہے وہ ہمارے سامنے آنے چاہیے, اور اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ انہیں ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے جیسے کہ عمران خان نے کہا ہے, یہ نہیں ہوئی ہے, وہ حادثے ہی کا شکار ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ خوفناک, جو بات یاز امیر کر رہے ہیں, ہماری توجہ آج آئی ہے اس لیے کہ اسلام آباد کے ایک بڑے اینکر جان سے گئے ہیں, لیکن جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو صحافی مارے گئے ہیں انٹیریئر سندھ میں یا انٹیریئر بلوچستان میں یا فاٹا میں, ہم ان کا ذکر نہیں کرتے. بالکل, وہ بہت تھے اور مارے گئے, دن دہاڑے مارے گئے, نشاندہی بھی ہوئی, ہوا کچھ نہیں, کمیشن بھی بنے. جیسے ہمارے جو صحافی تھے سلیم شاہد کے کیس میں کیا نتیجہ نکلا, میں خود اس میں پیش ہوا تھا. اچھا, مجھے یہ کیس سلیم شاہد کی طرح کا کیس لگتا ہے. یہ وہ لوگ جو بہت زیادہ فوج کی حمایت کرتے تھے اور ان کی ہائیبریڈ وارفیئر میں تھے اور ان کے خاص تھے, اور وہ اچانک سب کے سب باغی کیسے ہو گئے. اگر انہیں واقعی کوئی زندگی جاگ گیا تو اچھی بات ہے, میں تو ویلکم کرتا ہوں کہ انہوں نے آزادی کا رستہ, حریت فکر کا رستہ اختیار کر لیا. اگر نہ بھی کیا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص خیالات کی وجہ سے, رپورٹ کی وجہ سے یا شو کی وجہ سے آپ کسی صحافی کو دباتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں, اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی ناقابل معافی جرم ہے. اور یہ پاکستان کی اسٹیٹ پہ ایک بڑا داغ بن جائے گا. اب یہ عالمی سطح پہ بھی کیس ٹوٹ گیا ہے, یو این نے بھی حمایت کر دی. بالکل, 5واں سب سے خطرناک ملک ہے صحافیوں کے لیے پاکستان, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایاز صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے یہی سوال کہ عمران خان صاحب کی جو ریولیشن ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے اور انہوں نے ایڈوائز کیا تھا کہ وہ چلے جائیں ارشد صاحب پاکستان سے, کتنی کروشل ہے یہ, اور ان سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ آپ انفارمیشن شیئر کریں اپنی. نہیں ٹھیک ہے, پر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ ایسی کوئی مشکل نہیں ہے شیئر کرنے کا. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں, جو عمران خان تو بڑے لیڈر ہیں, ان کی بات ظاہر ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں اس کا وہ امپیکٹ جو ہے اور ایکو جو ہے اس کا وہ زیادہ دور تک جاتا ہے. لیکن جو عمران خان نے کہا ہے, آپ درجن صحافی اسلام آباد سے آپ چن سکتے ہیں, وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہمیں پتا ہے کہ ان پہ پریشر کون سا تھا, اور ہمیں بھی پتا تھا کہ ان کی جان خطرے میں ہے, اور شاید پتہ نہیں کس نے یہاں بھی ان کے کوئی دوست وغیرہ انہوں نے بھی کہا بھائی عافیت اسی میں ہے کہ اپنی جان بچاؤ. تو جو عمران خان نے بات کہی ہے وہ اتنی انوکھی یا اچنبے والی بات نہیں ہے. وہ تو ہم سب جو ہیں جو اسلام آباد, لاہور اور اس ماحول میں رہتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, کیا پریشرز ہیں, کہاں سے پریشرز آتے ہیں, کہاں سامنے سے پریشرز آتے ہیں, بیچارے سامنے کیا ہے, کہاں پیچھے سے آتے ہیں پریشرز جو ہیں. اس سب ماحول سے ہم واقف ہیں. تو عمران خان نے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی, وہ ایک ایسی بات کی ہے کہ جو بہت سارے ہم جیسے جو ہیں دلوں میں ہے, لیکن انہوں نے وہ زبان پہ لے آئے ہیں, اور کیونکہ لیڈر ہیں تو ان کی بات زیادہ وہ تھوڑا اس کا وہ تشہیر اس کی وہ زیادہ پھیلاؤ اس کا زیادہ ہوتا ہے. ایاز صاحب, یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ کینین پولیس کے اندر بھی ڈیتھ سکواڈز ہیں, ان کی رپورٹ پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے, پھر پاکستان کی جو کمیٹی ہے اس کے اوپر بھی جس طرح سے امتیاز صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرا نہیں خیال لوگ اس کو ٹرسٹ کریں گے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو اگر یو این کو ہم نے انوالو کرنا ہے اس میں, اسکاٹ لینڈ یارڈ کو انوالو کرنا ہے, تو کیا صحافتی تنظیمیں یہ ذمہ داری لیں کہ وہ آواز بلند کریں تاکہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ریچ آؤٹ کرے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اور وہ انٹروین کریں اس میں؟
دیکھیے اب یہ کینیا کا کون سے ڈیتھ سکواڈز ہیں، کون سی ہیں، آپ بتائیے، یہ اس بات کا کون ویریفائی کرے گا، کون مانے گا؟ لیکن ایک بات تو ہے نا کہ لوگ ایسی چیزوں کا پاکستان میں اس قتل کے بعد، ارشد شریف کے مارے جانے کے بعد، ان لائنوں پہ، ان خطوط پہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ نہیں 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 وہاں پہ یہ ہو گیا، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اشارے کیے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کے قتل کے پیچھے یہ کیا کوئی اچھی بات ہے؟ اور تشویش دوسری طرف بھی پیدا ہوئی ہے، جو کل کی سٹیٹمنٹ اور آج کے اخبارات میں جو آئی ہیں، وہ جو کنسرن ہے وہ صاف لگتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے۔ تو پھر ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر وہ دور تک اس کی ریپرکشنز جاتی ہیں۔ تو یہی تو بات ہے کہ ایسی چیزیں ہونی نہیں چاہیے، تھوڑا احتیاط سے کام لیں، حساسیت کو تھوڑا کم کریں، مطلب اتنا بھی کون سا وہ چمڑا جو ہے وہ جو تھن سکنڈ ہے کہ مطلب ہے کہ کوئی برداشت نہیں ہم نے چیز کرنی۔ اور وہی جو میں نے پہلے سوال کیا کہ اس سے حاصل کیا، مطلب کیا یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ پاکستان کیا ہے جو جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے ایسی چیزوں سے یا اس قسم کا دباؤ ڈالنے سے کیا پاکستان کے مسائل سارے سالو ہو جائیں گے؟ صحیح، ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ امتیاز صاحب، آپ سے شہباز شریف صاحب کے رسپانس پہ جو ہے وہ جواب لینا چاہیں گے۔ انہوں نے آج ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ اس سارے ماجرے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، اداروں کو انوالو کر رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان از گلٹی آف ڈوئنگ دیٹ جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو حکومت کے وزیر بھی اس مسئلے پہ تشویش کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی اٹھایا ہے، اسی لیے کمیٹی بھی بنائی ہے۔ تو اگر وہ واقعی کنسرن ہیں اور انہیں ہونا چاہیے کنسرن، تو انہیں واقعی بڑی ہائی پاورڈ کمیٹی بنانی چاہیے، جیسے کہ جوڈیشل کمیشن کی بات تھی۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ایک عالمی تفتیش ہے، یہ مقامی پولیس کے لوگ جا کے کینیا میں کوئی تفتیش کو خاص نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میں نے اسکاٹ لینڈ کا ذکر کیا، اس لیے میں نے، اور جب حکومت کہہ رہی ہے اور ایجنسیز کہہ رہی ہیں اور آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا ہے تو پھر اس پہ رکاوٹ کیا ہے؟ ہمیں تو تیار ہونا چاہیے ایک شفاف تفتیش کے لیے۔ اور دوسری بات یہ البتہ درست ہے، یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ بھئی اس سے پہلے آپ لوگوں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں، پہلے اس سے پہلے آپ کلپریٹس کا تعین نہ کر دیں تفتیش سے پہلے، اور آپ جو ایکوزیشنز ہو رہی ہیں اس سے بچا جائے، اس کا تفتیش کے ساتھ انصاف نہیں ہم کریں گے کہ جی فلاں نے ماروا دیا، فلاں نے یہ سازش کر لی تھی۔ اب ممکن ہے جن لوگوں نے پریشرائز کیا انہیں اور انہیں جانا پڑا، ان کا اس سے قطعی اگلے مرحلے جب اس کو کینیا گئے اس کا انہیں خبر بھی نہ ہو اور وہ جانے وہاں کچھ اور ہو گیا ہو، تو یہ سب باتیں قابل تفتیش ہے۔ تو تفتیش کا مفاد یہ ہے کہ اسپیکولیشن نہ کی جائے، اس پہ کائٹ فلائنگ نہ کی جائے، اور اگر کلپریٹ تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی ایک کھلی تفتیش ہو، ویری کمپیٹنٹلی اور ویری پروفیشنلی، تاکہ لوگ بھی مطمئن ہو جائیں، اور حکومت کا ہاتھ نہیں ہے تو دے شوڈ کم کلیئر آن دس۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ شہباز شریف حکومت جو ہے کو اپنے صاف ہاتھ دکھانے کے لیے یو این سے یا اسکاٹ لینڈ یارڈ سے اس کی تفتیش، بالکل گورنمنٹ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پہ ریچ کرنا چاہیے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں میں ناظرین، اور بریک کے بعد لانگ مارچ جو عمران خان صاحب کی ہونے جا رہی ہے جمعے کے روز، اس پر ڈسکشن کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے، اور جمعے کے روز صبح 11 بجے کا وقت ان کی جانب سے دیا گیا لاہور سے روانہ ہونے کے لیے۔ اسلام آباد وہ جائیں گے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوگا، اور یہ مارچ نہیں بلکہ انقلاب ہے، اور ساتھ ساتھ وارن بھی کیا انہوں نے کہ ایک سمندر عوام کا میں لے کر آؤں گا اسلام آباد۔ اس پر میاں نواز شریف صاحب کا بھی رد عمل سامنے آیا، انہوں نے صرف اس کو اس طرح سے دیکھا کہ کوئی انقلاب نہیں ہے یہ، بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف یہ لگانا چاہ رہے ہیں، پریشرائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس پر اوپینین لے لیتے ہیں۔ ایاز صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ کیا آبجیکٹیوز لگتے ہیں اس مارچ کے آپ کو، اور میاں نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ پر کیا رسپانس ہے آپ کا؟ ایاز صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟
ایاز صاحب سے رابطہ کریں گے. امتیاز صاحب آپ کی جانب یہی سوال لے کر آؤں گا کہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ صرف آرمی چیف جو ہے وہ اپنی مرضی کا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اور اسی لیے آ رہے ہیں, یا پھر فریش الیکشنز کا جو فوکس ہے وہ مینٹینڈ ہے اس مارچ کا؟ دیکھیں چونکہ یہ نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں آرمی چیف اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا پروسیس شروع ہے, اور بدقسمتی ہے پاکستانی سیاست کی کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ یا نئے آرمی چیف کے لگانے پہ یا پرانے ہی کی ایکسٹینشن پہ اتنا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے, حکومتیں ہل جاتی ہیں, گر جاتی ہیں. یہ ایک افسوسناک ریفلیکشن ہے پاکستان کی سیاست کی. اور دوسری بات یہ کہ یقیناً عمران خان پریشرائز کر رہے ہوں گے, اور شہباز شریف جن کا کہ استحقاق ہے وزیر اعظم کا, ان کے ہاتھ بنیں گے کچھ, تو کیوں نہ وہ سینیورٹی کے پرنسپل کو اختیار کر کے اس کنٹروورسی سے نکلنا چاہتے ہیں. سینئر موسٹ کو آپ لگا دیں, بات ختم ہو جائے. دوسری بات یہ کہ عمران خان یہ جو جلوس نکال رہے ہیں, لانگ مارچ کر رہے ہیں, ان سے ان کی منشا مجھے فوری الیکشن نہیں لگتی اور نہ ہی حکومت گرانا لگتی ہے. اب مجھے ان کی منشا لگتی ہے کہ سیاسی موبلائزیشن کی. وہ 6-7 دن تو جی ٹی روڈ پہ رہیں گے, جس طرح نواز شریف نکالے جانے کے بعد جی ٹی روڈ کے راستے اپنا بیانیہ ووٹ کو عزت دے کر نکلے تھے, اسی طرح عمران خان اپنا بیانیہ سیل کریں گے. امتیاز صاحب لیکن موبلائزیشن تو ہو نہیں گئی, بائی الیکشنز میں وہ 6 سیٹیں جیت گئے ہیں, ووٹر بھی باہر آیا ہے ان کو ووٹ کرنے کے لیے, تو مینڈیٹ تو موجود ہے, پھر موبلائزیشن اتنی ہنگامی بنیاد پہ کیوں ریکوائرڈ ہے خان صاحب کو اس اسٹیج پر؟ دیکھیے وہ تو ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے عمران خان چاہتے ہیں ٹیمپو رکھنا, یہ بھولتے ہوئے کہ لوگ بھی تھک جاتے ہیں اور بار بار کی کال سے لوگ, ہر کال کامیاب ضروری نہیں کہ ہو, لیکن عمران خان کو یقیناً بڑا ریسیپشن ملے گا جی ٹی روڈ پہ. یہ وہی حلقہ ہے جو نواز شریف کا, یہ نون لیگ کا ہے. عمران خان اگر فوری انتخابات چاہتے ہوتے تو وہ 150 کے قریب ان کے اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ استعفیٰ کنفرم کرا لیں اور پنجاب اور سندھ کی اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں توڑ دیں, اسمبلیاں توڑ دیں, تو کوئی راستہ رہ ہی نہیں جاتا سوائے عام انتخابات کے. وہ یہ نہیں چاہتے, بلکہ یہ کہ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ اس لانگ مارچ سے وہ اپنی جو ان کی جو پاپولیرٹی ہے, مقبولیت, وہ پہلے ہی کافی بڑھا چکے ہیں. اب اس کے بعد مزید شاید گنجائش نہیں ہے. پھر آخر وہ کر کیوں رہے ہیں؟ وہ اصل میں اس حکومت کو مزید ناکام دکھانا چاہتے ہیں, زیادہ خراب کرنا چاہتے ہیں. بالکل پریشرائزنگ ٹیکٹکس ہیں. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, پوائنٹ آ گیا آپ کا. ایاز صاحب آپ سے یہی سوال. جی, جب یہ پارٹیاں جتنی کمزور ہوں گی اور ان کی حمایت کمزور ہوگی, اتنا عمران خان کا فائدہ ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ایاز امیر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے مارچ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ پوٹینشیل ہے اس وقت ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو اتنا چینلائز وہ کریں کہ حکومت میں ہی دراڑ پڑ جائے اور گھٹنوں پہ آ جائے گورنمنٹ؟ دیکھیے پہلے یہ بات ہے دیکھنا کہ کتنے لوگ آتے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عوام کا سمندر آئے گا, پہلے تو وہ دیکھنا ہوگا کہ سمندر واقعی ابھرتا ہے, سامنے آتا ہے یا نہیں. اور آپ اسلام آباد پہنچتے ہیں اور پھر وہاں پہ صورتحال کیسی آپ بنا سکتے ہیں, اس کے بارے میں فی الحال کہنا قابل از وقت ہے, کیونکہ یہ ہمیں گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہوگا. 25 مئی کو ایک رسپانس تھا, اور اس وقت جو اہداف پی ٹی آئی کے سامنے تھے وہ حاصل نہیں کر سکے تھے. تو پتہ نہیں اس وقت اس دفعہ کیا حکمت عملی ہے, لیکن حکمت عملی بعد میں, پہلے یہ کہ لوگ کتنے آتے ہیں بڑا سوال ہے. ایاز صاحب آپ ساتھ موجود رہیے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری سے جوائن کیا ہے. سر شکریہ آپ کے وقت کا. مارچ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہیں گے, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اپنی مرضی کا آرمی چیف مانگنے کے لیے آ رہے ہیں. واٹ از یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں امپورٹنٹ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ جو بحث ہے نا کہ میرا آرمی چیف اور آپ کا آرمی چیف, یہ بحث نہیں ہونی چاہیے. یہ پاکستان کا آرمی چیف ہے, اور پاکستان کا آرمی چیف ویسے ہی تعینات ہونا چاہیے جس سے کوئی کنٹروورسی نہ لگی ہو, جس کی اوپر جو ہے وہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, جو میرا آپ کا یا فلانے کا اس طرح کا جیسا نواز شریف صاحب چاہتے ہیں, اور جو خرم دستگیر نے پہلے آپ کو پارلیمنٹری میں کہا تھا, وہ تو ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے. باقی
فوج کا پروسیس ہے. آئی بلیو دیٹ سارے جو اس وقت لیفٹیننٹ جنرلز ہیں جو اس کے اوپر کوالیفائی کرتے ہیں, آئی نو موسٹ آف دیم دے آر ویری ویری کیپیبل پیپل اور آئی ہیو ہیوج ریگارڈس فار دیم, لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو اس وقت متنازع ہم نہیں بنا رہے, نون لیگ بنا رہی ہے اور پیپلز پارٹی بنا رہی ہے. فواد صاحب, شہباز شریف صاحب کی ایکوزیشن یہ ہے کہ آپ ارشد شریف صاحب کے معاملے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں پولیٹیکل کیپٹل کے لیے, تو اس پر کیا جواب ہے آپ کا؟ تو ارشد شریف کا معاملہ ہے ہی پولیٹیکل, ہی ہیز بین اسیسینیٹڈ فار پولیٹیکل ریزنز. ان کو شہید کیا گیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے, ان کو شہید کیا گیا ہے سیاست کے اندر جو گند ہے اس کی جو وہ بتا رہے تھے ان کی آواز بند کرنے کے لیے, اور وہ ایک سیاسی شہید ہے. تو ان کے مسئلہ سیاسی ہے, سیاسی رہے گا, اور وہ سیاست کے اندر ایک نئے انقلاب کی بنیاد جو ہے وہ بنیں گے انشاءاللہ. فواد صاحب, یہ نیریٹو کہ عمران خان صاحب جانتے تھے کہ کس نے ان کو پریشرائز کیا اور ملک سے جانے پہ مجبور کیا, اس پر کہا جا رہا ہے کہ شامل تفتیش عمران خان صاحب کو بھی کرنا چاہیے اگر اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. تو اس کی بیسس پہ کیا ایکسیپٹ کریں گے آپ لوگ کہ اگر آپ سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے کوآپریٹ کریں گے آپ؟ ویسے کس کو نہیں پتا تھا ان کے اوپر کس کا پریشر تھا؟ اگر تو بالکل ہی کوئی پاکستان دنیا سے لا تعلق ہے تو اس کو ہی نہیں پتا ہوگا, ورنہ ان کے بھی لوگ سن لیں آخری اور آپ کو پتا چل جائے گا کس کس کا پریشر. فواد صاحب, یہ جو کمیٹی بنی ہے 2 رکنی جس میں FIA اور IB کے لوگ ہیں, یہ انویسٹیگیٹ کرنے جا رہی ہے, وڈ یو ٹرسٹ دا رپورٹ؟ بات یہ ہے کہ جو قاتل ہیں وہی کیسے قتل کی تفتیش کریں گے. اس حکومت کے اوپر کون ان کی مانے گا کہ ان کی تفتیش کیا ہے؟ تو وہ انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ حکومت جب آئے گی وہ تفتیش کرے گی, اس سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ اس کی تفتیش کا کیا معاملہ بنے. فواد صاحب, ایاز امیر صاحب بھی ابھی یہی فرما رہے تھے کہ اگر اس کے علاوہ امتیاز عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو فریش الیکشن چاہیے تو آپ اگر استعفے دیں صوبائی اسمبلیوں سے فوراً ہو سکتے ہیں وہ, تو آبجیکٹیو اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے آپ کی لانگ مارچ کا؟ نہیں, وہ بھی ہمارا حصہ ہے, ایجنڈے کا حصہ ہے, اور ہم جو ہے وہ بالکل استعفے جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایاز صاحب, گفتگو آپ نے سنی, یہی کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ اگر آتی ہے جو انویسٹیگیشن پہ مبنی ہوتی ہے تو اس پہ کیا ٹرسٹ کریں گورنمنٹ کی رپورٹ پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ابہام برقرار رہے گا کیونکہ PTI بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی اور ایک اچھی خاصی پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے PTI؟ پاکستان کی تاریخ جو ہے 75 سالہ, ایسا آپ واقعہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جس میں کوئی تفتیش ہوئی ہو اور کسی کوئی نتیجے پہ پہنچی ہو, یا کوئی جو ہے کوئی اگر کوئی مورد الزام کوئی بنتا تھا تو وہ سامنے آیا ہو؟ ایسے ہی مطلب ایک بھی آپ بتا دیں, لیاقت علی خان سے لے کے بے نظیر بھٹو سے لے کے سلیم شہزاد, اور وہاں سے لے کے جو اور یہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں, کون یہاں پہ ہوتا ہے؟ یہاں تو صفحہ ہستی سے کوئی مٹ جاتی ہے چیز تو اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے, اور پھر ہم افواہیں جنم لیتی ہیں اور پھر بس یادیں تھوڑی رہ جاتی ہیں, اور کون سی بات سامنے. ٹھیک ہے, انویسٹیگیشن آپ کو لگتا ہے کنکلوڈ کرنا جو ہے فریش نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ ایاز امیر صاحب, امتیاز عالم صاحب موجود تھے. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.